बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदीहा बतूल निज़ाम टीवी के साथ। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे ऑफिस में आए, ताज़ीम अहमद कम्बो साहब। और सबसे पहले तो निज़ाम टीवी की जानिब से उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। सर खुशामदीद, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। साबिक डीजी रोटरी क्लब हैं और इसके अलावा ऑल पाकिस्तान कम्बो एसोसिएशन में मीडिया एडवाइज़र के तौर पे माशाल्लाह इनका ओहदा है। जहां बात आए बिज़नेस की तो माहिर बिल्डर के चेयरमैन हैं और KLC मरी का जो प्रोजेक्ट है वो बतौर चेयरमैन लीड कर रहे हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, और ख़ास तौर पे निज़ाम टीवी के नेटवर्क में हमें बुलवाने का और अपना इजहार ख्याल करने का। तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। हाँ, वेरी गुड। आज सर आपकी शख्सियत के तो इतने माशाल्लाह पहलू हैं, हम एक एक पहलू पे बात करते जाएं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह लोग जो है सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके नाम के बारे में मैं बात करती चलूँ, बहुत ही यूनिक नाम है आपका। तो क्या आप समझते हैं कि नाम का शख्सियत पे असर होता है? ये तो जी सामने वाले ही बताएंगे। मेरा नाम इंजीनियर ताज़ीम अहमद कम्बो है। मैंने इंजीनियरिंग बोस्निया से की हुई है और मेरा एक अरसा मैंने कुवैत में काम किया हुआ है। तो इस हवाले से नाम की बात आए तो ये तो मेरे पेरेंट्स पे के ऊपर है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े टारगेट अचीव किए। शायद ये वालिदैन की दुआ और इसी नाम का असर ही होगा माशाल्लाह। सर जैसे आपको देखते हैं माशाल्लाह सोशल वर्क में, सोशल एक्टिविटीज़ में लोगों के ऐसे कॉजेज़ के लिए आप गाहे बगाहे काम कर रहे होते हैं, बल्कि बड़ी जानफिशानी से अपने दोस्तों के साथ मिले हुए होते हैं और सबको मुत्तहिद रखते हैं। तो ये जज्बा जो है ये कब से आपके अंदर था और आपने कब ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ इन पे काम शुरू किया? ये कुदरती बचपन से ही हमारी आदतें कुछ इस तरह की थी कि कोई ना कोई सोशल वर्क करते रहे। तो ज़िंदगी में तो एक लंबा अरसा गुजारा, लेकिन मैंने रोटरी इंटरनेशनल को ज्वाइन किया 2010 में, और उन दिनों में फ्लड आ गए पाकिस्तान में। तो फ्लड पे जाके हमने नॉर्दर्न एरिया पे काम किया। फिर उसके बाद 2015 में ज़लज़ला और फ्लड आए। फिर तो जब लोगों को दुख दर्द में देखा और इनके साथ डिफरेंट NGOs जो कि पाकिस्तान के लोग भी नहीं थे, मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ के काम करते थे, फिर ये शौक पैदा हुआ क्यों ना हम भी इस तरह के और काम करें। तो बाय प्रोफेशनल मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। लाहौर में मेरे काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, बल्कि ये कह लें कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग लाहौर के अंदर इनका जाल और इनकी सोच मैंने डेवलप की थी। 1990 में जबकि लोगों को अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का तरीका नहीं आता था, जो गरीब लोग थे वो तो इतने महंगे घर ले ही नहीं सकते थे। तो फिर हमने इजी इंस्टॉलमेंट और बल्कि 1-2 साल नहीं 5 से 10 साल की किस्तों में लोगों को छोटे एडवांस के साथ घर बसाए, और इसी तरीके से ये शौक बढ़ते चलते गए। तो साथ में रोटरी चैरिटी के काम और साथ में लोगों को छतें देने का काम। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कम से कम 3000 लोगों को उनकी छत देने के काबिल हो जाऊं। बहुत खूब। मतलब छत तो खैर बंदा एक नहीं दे सकता, लेकिन तरीके अल्लाह ने मुझे सोचे और दोस्त मिलते गए। तो मैंने आज से 3 साल पहले अपने 3000 घरों का टारगेट पूरा कर लिया था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह
اس وقت میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گرین لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی، رائیون روڈ پہ الکبیر ٹاؤن کے اندر ہے، جہاں پہ 1100 فلیٹس اور 500 گھر بن رہے ہیں، اور آلریڈی بن بھی رہے ہیں، لوگ رہ بھی رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے شمع فیملی اپارٹمنٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن میں نے منیمم 10 سال کی قسطوں پہ لوگوں کو دیا، اور 1 روپے کا سود شامل نہیں ہے اس میں، ماشاءاللہ، نہ ہی کبھی ہم نے بینکوں سے سود پہ لیا اور نہ ہی کسی کو دیا، اور راستہ اللہ بناتا ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، تو یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے انسان زندگی میں کوئی ایسا کام کرے جو صدیوں یاد رہے، یہ ایک میرا موٹو اور مشن ہے۔ جس طرح 32 سال پہلے میں نے ایک اسپین کے اندر ایک ٹائم شیئرنگ اپارٹمنٹ لیا، I'm talking about 32 years back۔ تو جب میں نے اسپین میں ایک یہ ٹائم شیئرنگ ہوتا ہے کہ سال میں 1 ہفتے کی اونرشپ ہوتی ہے، جب میں نے لیا اس وقت میں چھوٹی ایج میں تھا، میں نے کہا یار یہ کام تو ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس 32 سال کی سوچ کو لیتے ہوئے میں نے مری کے اندر ایک ٹاور بنایا جس کا نام ہے KLC، کمبو لا کلاؤڈ۔ یہ اس میں اپارٹمنٹ کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے، لیکن جو میرا انویسٹر ہے، جو میرا بائر ہے، جو میرا رہنے والا ہے، وہ صرف 7 لاکھ روپے میں اس کا مالک بن سکتا ہے۔ زبردست۔ یہ ایک بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں، لیکن دنیا میں اس طرح چلتے ہیں کہ ایک مری یا ہل اسٹیشن ایسی جگہ ہے وہاں پہ بندہ سال میں صرف 1 ہفتہ ہی رہ سکتا ہے، بلکہ 1 ہفتہ بھی وبال جہان ہوتا ہے۔ تو 7 ممبر کا اپارٹمنٹ، قیمت 7 لاکھ روپے، زبردست، لائف میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور وہ بھی 1 لاکھ روپے ایڈوانس اور 1000 روپے پر ڈے دینا ہے۔ جب آپ کا 7 لاکھ پورا ہو جائے، آپ پوری زندگی کے لیے مالک بن گئے اس 4 سٹار اپارٹمنٹ بلڈنگ کے، جہاں کا ڈیلی رینٹ 25,000 روپے ہے، تو آپ کو صرف 1000 روپے پر ڈے۔ تو یہ سوچ بالکل چیریٹی کے سوچوں سے لے کے آگے چلی۔ اس طریقے سے سال کے 52 ہفتے، 7 لاکھ روپے انٹو 52، یعنی کمپنی نے بھی ڈبل ریٹ پہ بیچا اور پبلک نے بھی فری میں لیا۔ زبردست۔ تو یہ تھیم تھی جو پاکستان میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، جس کی ابھی بکنگ انشاءاللہ اپریل سے شروع ہوگی، لیکن بلڈنگ از ریڈی۔ تو یہ ایک لینڈ مارک ہے۔ تو میں نے زندگی میں اسی طرح کے لینڈ مارک کیے ہیں کہ جس سے غریبوں کا بھلا ہو۔ جی، تو زبردست سر، بہت خوب۔ سر، آپ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ مٹیریلزم کی طرف ہے، اور آپ نے تو بزنس کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا اسٹرینتھن کے لیے کہ آپ سوسائٹی کو پے بیک کر سکیں اور سوسائٹی کے لیے اچھا کر سکیں۔ تو آنے والی نسل کے لیے آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنی زندگی سے سبق لیتے ہوئے آگے یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ایک کہاوت ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جی بے شک، میں نے اس کی پریکٹس دیکھی ہے۔ میں نے بچپن سے کام کرتے ہوئے پورے 50 سال پریکٹیکل فیلڈ میں مجھے ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ارادے پختہ ہوں تو کئی چٹانیں بھی ہوتی ہیں تو نکل جاتا ہے۔ تو میری یوتھ کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنے پاس اپنی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ جو آج وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی عمل پریکٹیکل کرنا سیکھیں۔ آج دنیا میں 90 ملکوں میں وزٹ کر چکا ہوں اور آتا رہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا آج اسکلڈ پرسن کی ویلیو ہے۔ آج تندور میں روٹی لانے والے کی بہت ویلیو ہے، ایک انجینئر سے زیادہ کماتا ہے۔ آج الیکٹریشین، سینیٹری والے، شٹرنگ والے،
پلمبنگ والے، یہ پریکٹیکل فیلڈ ہے. آپ اپنا انحصار جو یوتھ ہے وہ پریکٹیکل لائف میں کریں. خالی ڈگری ہمیں کام نہیں دے گی. پوری دنیا میں لوگ ڈگری لے کے بھی پریکٹیکل کام کرتے ہیں. تو ایک تو ثابت قدم اور انشاءاللہ کام کو کام سمجھ کے کریں. وہ قائد اعظم نے جو ایک قول کہا تھا بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا تھا، تو ہم تو اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہمیں آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا. کام کام اور صرف کام. میں سال میں 2 چھٹیاں کرتا ہوں عید کی، ایک چھوٹی عید کی، بڑی عید کی. اس کے علاوہ تیسری چھٹی میری زندگی میں کوئی نہیں ہے. تو میں انسان گھومتا ہوں، بڑے کام کرتا ہوں، بڑوں کے کام کرتا ہوں، اور بہت کچھ پبلک کے لیے ہم سوشل ویلفیئر پہ اکثر کام کرتے ہیں، جو پھر ہم کبھی کسی بوڈ کاسٹ میں بتائیں گے کہ پریکٹیکلی ہم نے شادی ہال بنایا، بیوہ بچوں کی شادیوں کے لیے بنایا، میچ میکنگ گروپ بنائے ہوئے ہیں. ہم نے بچوں کی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ، اولڈ ہوم، واٹر فلٹریشن، ٹری پلانٹیشن. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ حکومتوں ہیں، اکیلے حکومتوں کے کام نہیں ہوتے ہیں. ہمارے والنٹیئر کو، یوتھ کو آگے آنا پڑے گا. آگے بڑھیں، کام کریں، پھر آپ درد دل رکھنے والے بنیں. یہ میرا پیغام ہے جی. تھوڑا لمبا ہے لیکن یہ پیغام یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف. جی واقعی سر، بہت اچھی باتیں کی. بہت بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا، اور دیے سے اسی طرح جلتا رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یوتھ کے لیے ایک بہت اچھے میسج کے ساتھ نظام ٹی وی کی طرف سے ہم اجازت چاہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. ونس اگین نظام ٹی وی کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو دن دگنی اور رات ترقی دے، اور اسی طرح کے فلاحی اجتماعی یہ آپ لوگ کام کرتے رہیں. اور جہاں ہماری سروسز ہیں یا کسی سننے والے کو میری ضرورت ہے، مجھے کہیں بھی بلائیں کہ ہم اپنے 50 سال کی پریکٹیکل لائف کو 5 منٹ میں بتا کے اس کا حل بتائیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.